السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم آپ کو اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم دہم کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بورڈ کی طرف سے جو نصاب جاری کیا گیا اسلامیات کا، اس کا بعض حصہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اور کچھ حصہ ابھی باقی ہے۔ تو جو حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ ان آن لائن کلاسز میں انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا، لہٰذا بہت ہی اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے ان دروس کو سننا ہے اور جو ہدایت دی جا رہی ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 10 سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کو اخلاق کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ کامل ایمان اسی شخص کا ہوگا جس کا اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں لیکن وہ ایمان والا تو ہے، عبادات تو وہ کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان کامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ عزیز طلباء کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں جہاں جہاں تشریف لے گئے اور لوگوں کو دین کی طرف جو بلایا، تو اس میں دو باتوں پر ان کی تعلیمات مشتمل ہوا کرتی تھیں۔ ایک توحید باری تعالیٰ اور دوسرا اخلاق حسنہ کی ترویج، کہ اخلاق حسنہ رائج ہو جائیں۔ گویا اسلام عقیدے کے ساتھ اخلاقیات پر بھی زور دیتا ہے، کیونکہ عقائد اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اخلاقیات کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اب اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو اخلاق کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ انسان کے وہ پختہ عادات جو اس کی شخصیت میں رچی بسی ہوں اور بے تکلفانہ اس سے سرزد ہوتی ہوں، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ یعنی ایسی عادتیں جو پختہ ہو چکی ہوں اور اس میں اس شخص کو، اس آدمی کو کچھ سوچنا نہ پڑتا ہو، بلکہ وہ خود بخود اس سے سرزد ہو رہی ہوں، اس میں اس کو کوئی اہتمام نہ کرنا پڑتا ہو۔ جیسے بہت سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہ رات کو جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، عادت ہے کہ اتنے بجے سونا ہے، 10 بجے سو جاتے ہیں اور صبح تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، یا فجر کے بعد اپنے معمولات کرتے ہیں، ان کا معمول ہے، عادت ہے، یا بہت سے لوگوں کو چہل قدمی کی، واک کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ فجر کے بعد واک کرتے ہیں، یا رات کو عشاء کے بعد واک کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، جان پہچان والا ہو یا جس کو نہیں بھی جانتے ہوں تب بھی اس کو سلام کرتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو سلام کرتے ہیں، عادت ہوتی۔ تو یہ اخلاق ہے، اس کو اخلاق کہا گیا ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ حکیم الامت، انہوں نے اخلاق حسنہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے، ہر وہ عمل جس سے دوسروں کو راحت پہنچے اخلاق حسنہ ہے۔ یہ اخلاق حسنہ کی تعریف ہے، اخلاق حسنہ کی تعریف ہے۔
اور آپ کی کتاب میں، اسلامیات کی کتاب میں جو تعریف لکھی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ یہ آپ کی کتاب میں تعریف لکھی گئی ہے اور یہ بہت واضح ہے، اور اس میں بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اچھا اخلاق حسن اخلاق کسے کہا جاتا ہے اور برے اخلاق بد اخلاقی کس کو کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان ایسے اخلاق سے متصف ہو کہ اسے اللہ کا خلیفہ کہا جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا دنیا میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا اور ان کو اخلاق عالیہ سے مزین فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ خلق عظیم یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے مختلف درجات مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں، ایسے اخلاق کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی تو جتنی اچھائی کی اتنی اچھائی آپ نے بھی کر لی، اگر برائی کی تو جواب میں اتنی ہی برائی آپ نے بھی کر لی۔ مثلا ایک آدمی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ نے بھی جواب میں ایک ہی تھپڑ مارا، تو یہ عدل ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے۔ لیکن اس سے اوپر کا درجہ اخلاق کریمانہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ نے اس کی برائی کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ کریمانہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، برا کیا، لیکن آپ نے اللہ کے خاطر اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اس کی اس برائی کو درگزر کر دیا۔ اور خلق عظیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دیا بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا۔ یہ خلق عظیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے برا کیا، خاص طور پر مکی زندگی میں آپ کو یہ مکی دور اس سے بھرا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا آپ کے اوپر، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، جو ان سے ہو سکا برائی میں وہ انہوں نے کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کی اس برائی کو درگزر کرتے رہے بلکہ ان کی خیرخواہی میں ان کے پاس بار بار جاتے رہے دین کی دعوت لے کر۔ طائف کا قصہ مشہور ہے جس میں فرشتہ آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں یا ان کی اولادوں میں لوگ ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر بھی کیا اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ بھی کیا۔ ایسے ہی احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کا خون بہا تو اس وقت بھی فرشتہ آ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، ان کے لیے نہ بد دعا کی، نہ ان کے لیے کوئی سخت الفاظ اختیار کیے،
بلکہ اس کے بعد بھی ان کی خیر خواہی چاہیے۔ تو یہ خلق عظیم ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر برائی کرے تو اس کی برائی کو بھی معاف کیا اور اس کے ساتھ بدلے میں اچھائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اخلاق سے مزین فرمایا کہ آپ نرم دل ہو گئے، اس لیے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، اس لیے کہ لوگ سخت مزاج والوں کے ساتھ ٹھہرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ بات کرنا یہ زیادہ پسند نہیں کرتے بنسبت اس شخص کے کہ جو نرم مزاج کا ہو، اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ میل جول رکھنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو سب سے بہترین عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خلقی ہے، یعنی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں ان میں بہترین عطا خوش خلقی ہے، یعنی اچھے اخلاق کا ہونا یہ بہترین عطا ہے، اس لیے کہ اچھے اخلاق والوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی ان کے اخلاق تو قرآن کریم ہیں، یعنی قرآن کریم میں جن اخلاق کا فرمایا گیا ہے تو وہ سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم وہ موجود تھے، وہ سارے اخلاق عالیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوصاف اعلیٰ اور کمالات لاتعداد ہیں۔ جو کوئی بھی کامل اخلاق کو اپنانا چاہے اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرے اور ایسے علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرے جو ان صفات سے متصف ہوں، تاکہ ان کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے سے آدمی کے اندر وہ اچھے اخلاق آ جائیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے اس موقع پر کہ خوش اخلاقی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے نرم لہجے کے ساتھ بات کر لی جائے، بلکہ نرم لہجے سے بات کرنا خوش اخلاقی میں داخل تو ضرور ہے، لیکن صرف اسی کو خوش اخلاقی نہیں کہا جائے گا، بلکہ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو یہ سوچ کر معاف کر دینا کہ یہ بھی میری طرح کے انسان ہیں، یہ خوش اخلاقی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن صرف خوش اخلاقی کو یہ کہنا، یعنی خوش اخلاقی کے متعلق یہ کہنا کہ مسکرا کے ملنا یہ خوش اخلاقی ہوتی ہے، تو خوش اخلاقی صرف اس کو نہیں کہا جاتا۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ خوش اخلاقی میں، خوش خلقی میں مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے کام آنا، کسی مشکل وقت میں ان کے کام آنا، ان کو کسی صدمے کے وقت تسلی دینا، ان کی غلطیوں پر جو ہے وہ ان کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور درگزر کرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ سب خوش خلقی میں داخل ہے، خوش اخلاقی میں داخل ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوش اخلاق ہو، کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں
اور لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش اخلاقی کی اس صفت سے متصف فرمائے اور اس کے اصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔